شہریار افندی نے زور سے فائل عائلہ کے سامنے پٹخ دی۔ یہ کیا چائلڈش حرکت ہے مس عائلہ؟ آپ اس ملک کے ٹاپ کلاس بزنس مین افندی کریم کے آفس میں کھڑی ہیں اور یہ پرپوزل تیار کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ میں آپ کو یہاں کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ شہریار نے ایک دم اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ میری نظروں سے دور ہو جائیں ورنہ یہیں کھڑے کھڑے فاہر کر دوں گا آپ کو۔ سر میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز مجھے مت نکالیے گا۔ آپ نے کریم صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے نہیں نکالیں گے یہاں سے۔ میں اس وقت بہت مجبور ہوں پلیز، اور میں آپ سے زیادہ مجبور ہوں۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے آپ میں کیا دیکھا ہے کہ آپ کو سیدھا اس آفس کے مین ڈیسک پر بٹھا دیا۔ اف، جسٹ گیٹ لاسٹ، بہت ہو گیا۔ اتنے میں دروازہ کھولا اور افندی کریم اندر داخل ہوئے۔ وہ عائلہ کے چہرے پر تضحیک دیکھ چکے تھے۔ شہریار، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عائلہ کی جگہ یہاں نہیں ہے، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ شہریار ایک دم سے کھل اٹھا، جان چھوٹے اس بلا سے، مگر افندی کریم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ عائلہ کی جگہ میرے گھر میں ہے، یہ وہاں میری بہو کی حیثیت سے رہے گی اور تمہاری بیوی بن کر۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ واٹ؟ شہریار کو لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ایک گرجدار آواز سے دروازہ کھلا اور وہ دھاڑ سے اندر داخل ہوا۔ چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی جو اس کے گلے میں پھندے کی طرح لٹکی تھی، یا شاید پھندا تو وہ تھا جو وہ ابھی ابھی لے کر آیا تھا۔ I can't believe myself. How can I do this? Nonsense. وہ منہ میں اتنی زور سے بڑبڑایا کہ زرتاشا بیگم، جو بلیک ساڑی میں ملبوس اچانک ہی لاؤنج میں نمودار ہوئیں، وہ نکسک سی تیار شاید کسی پارٹی میں جا رہی تھیں۔ اپنے جان سے عزیز لاڈلے بیٹے کو یوں طیش میں دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولیں، کم آن شہری بیٹا، کیوں آفس میں موجود ملازمین کا غصہ خود پر نکالتے ہو؟ مائی بیبی ڈونٹ بی ڈپریسڈ، اوکے؟ بانو، بانو، شہری کے لیے ٹھنڈا اور فریش جوس لے کر آؤ جلدی۔ وہ شہریار سے ہٹ کر بانو کو آواز دینے لگیں۔ مما اس وقت تو زہر لا دے مجھے، قسم سے شدید طلب ہو رہی ہے اس کی۔ وہ ایک دم بوٹوں سمیت دبیز قلین پر قدم رکھتے صوفے پر ڈھیر ہوا اور اپنی ٹانگیں سامنے شیشے کے چمکتے گول میز پر رکھ دیں۔ زرتاشا بیگم حیران ہوئیں، ان کا اس قدر نفیس بیٹا جوتوں سمیت کیسے؟ مگر وہ واقعی اپنے حواس میں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتیں اور اس سے استفسار کرتیں کہ آخر کس کی شامت آئی ہے، وہ سارا غصہ کس پر نکال کر آیا ہے اور ابھی تک آپے سے باہر کیوں ہے، اچانک افندی کریم بھی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ 60 سال کے عمر سے شاندار پرسنالٹی لیے، جنہیں دیکھ کر سب کے سر ادب سے جھک جاتے، اندر داخل ہوتے ہی جوش سے بولے، ارے زرتاشا، جوس کے ساتھ ذرا مٹھائی کا بندوبست بھی کریں۔ آج تو میرا دل خوش کر دیا آپ کے برخوردار بیٹے نے۔ سچ میں زندگی میں پہلی بار کوئی نیکی کا کام کر کے آیا ہے۔ وہ شاید دروازے سے باہر ان ماں بیٹے کی تکرار سن چکے تھے۔ زرتاشا اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ ارے آج نہ جانے سورج کہاں سے نکلا ہے، پہلی بار آپ کی زبان سے اپنے بیٹے کی تعریف سن رہی ہوں۔ مٹھائی تو واقعی کھلانی چاہیے، زرتاشا نے طنز سے کہا تو کریم افندی مسکرا دیے۔ ماما فار گاڈ سیک، اب آپ ڈیڈ کی سائیڈ مت لے لینا، میرا دماغ بہت خراب ہوا پڑا ہے، اور ڈیڈ میری بات بھی سن لیں آپ۔ میں شہریار افندی کریم ہوں، جس کی رگوں میں اپنے باپ اور دادا کا خون دوڑتا ہے۔ اس بار تو آپ نے مجھے بے بس کر کے اپنا کام نکلوا لیا، مگر آگے کا ہر فیصلہ میری مرضی سے طے ہوگا۔ اس کے ساتھ میرا نام جڑ جانے سے وہ میری زندگی کا حصہ نہیں بن جائے گی۔ I really hate her and keep this in mind۔ شہریار خان افندی کبھی بھی اس لڑکی کو اس گھر میں جگہ نہیں دے گا۔ I beat it، میں شرطیاں کہتا ہوں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی ٹکا کر بولا اور زرتاشا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کا منہ پورا کھل گیا تھا اور آنکھیں بھی۔ کریم صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے کس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے؟ فار گاڈ سیک مجھے بھی کچھ بتائیں گے؟ ریلیکس زرتاشا، ریلیکس، پہلے مجھے اس اڑیل گھوڑے کی لگامیں کس لینے دو، تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ وہ زرتاشا کو مکمل نظر انداز کرتے شہریار کی جانب بڑھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ شہریار خان افندی، تو پھر میری بات بھی سن لیں ذرا آپ۔ میں تمہارا باپ ہوں اور باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں الکریم آرکیٹیکچرل فرم اور افندی ہیڈ آفس سے دستبردار کر رہا ہوں۔
تم کل سے آفس نہیں جاؤ گے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے ہوتے تم میری ملکیت پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ میں وہ سب کچھ واپس لے رہا ہوں کل سے۔ میں ہی کمپنی کے سارے معاملات دیکھوں گا۔ بزنس چاہے ڈوبے یا تیرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ جب میرا اکلوتا بیٹا ہی اس کا اہل نہیں تو اسے ڈوب ہی جانے دو۔ آخر کیا کرنا ہے ہم نے اتنی جائیداد کا، اتنی شہرت کا، کہ اپنی سگی اولاد ہی آپ کے سامنے انگلی اٹھائے؟ وہ ایک دم سے ہارے ہوئے لہجے میں بولے تو شہریار کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ڈیڈ، آئی کانٹ بیلیو دس۔ اس 2 کی لڑکی کے لیے آپ میری 10 سال کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں اس چیز کا مالک نہیں جسے میں نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ شہریار کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور زرتاشا ایک دم سے صوفے پر گر گئیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ پانی کس قدر سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ بانو، بانو، کہاں مر گئی؟ میری بی پی کی گولی لا دو ورنہ میری نسیں پھٹ جائیں گی۔ اچانک ہی ان کے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ مما، مما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز ریلیکس۔ شہریار کو اب مما کی فکر پڑ گئی، مگر کریم افندی اپنی بیوی کے ڈراموں سے واقف تھے، ہوں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شہریار جو اپنی ماں کے بازو سہلا رہا تھا، ایک دم سے شکوہ کناں نظروں سے باپ کی پشت کو گھورا۔ آج وہ واقعی نرم دل انسان سے شفاق انسان بن گئے تھے، وہ بھی آئلہ سلطان کے لیے۔ نیور، آئی ول نیور ایکسپٹ ہر۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تو زرتاشا ایک دم ہوش میں آئیں۔ شہری کیا ہوا ہے؟ اس بار تمہارے ڈیڈ نے کیا کیا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ مما پلیز آپ پریشان نہ ہوں، نکاح ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شہریار افندی اس لڑکی کو اس گھر میں لائے گا۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اپنانا تو دور کی بات۔ نکاح؟ او مائی گاڈ، تم نے نکاح کر لیا اس سے؟ اب کی بار زرتاشا سچ مچ ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر صوفے پر ڈیر ہو گئیں۔ وہ ابھی تک بالکل ساکت وجود کے ساتھ اس پلنگ پر بیٹھی تھی جہاں اس کی زندگی کا اہم فیصلہ چند لمحوں میں طے پایا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج صبح ہی صبح کریم افندی کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آئلہ بیٹا تیار رہنا، آج 2 بجے تمہارا شہریار سے نکاح ہوگا، اور میری بیٹی پلیز، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رشتے کے لیے حامی بڑھ لینا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہارے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا دل کا بہت اچھا ہے، جب اسے احساس ہوگا کہ تم کس قدر بیش قیمت خزانہ ہو تو وہ اپنے دل کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، مگر فی الحال اسے اسی حالت میں قبول کرنا ہوگا۔ اور وہ کئی لمحے کریم افندی کی بات سن کر گم سم سی رہی تھی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکی تھی کیونکہ شروع سے ہی اس کی رائے کسی بھی معاملے میں لینے کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، اور کریم افندی صاحب تو وہ انسان تھے جن کا وہ کوئی بھی احسان کسی بھی صورت ادا نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے نہیں لگتا تھا کہ شہریار مان جائیں گے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باس کس قدر خڑوس ہے۔ وہ تو اس کو آفس میں برداشت نہیں کر سکتا، اسے اپنی زندگی میں کیسے برداشت کرے گا؟ مگر جب نکاح ہو گیا تو وہ جیسے حقیقت سے پھر خواب میں داخل ہو گئیں۔ کیا واقعی شہریار مان گیا؟ مگر کیسے؟ وہ تو کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ ابھی تک اس کا ذہن بالکل معاف تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایک دم سے اس نے نمبر دیکھا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ مسٹر کھڑوس کالنگ۔ اس نے شہریار کا نمبر مسٹر کھڑوس کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ ایک دم سے اس کی انگلیاں کپ کپانے لگیں۔ کیا اسے کال اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے نکاح کے بعد پہلی کنورسیشن بالکل بھی کسی رومانٹک فلم جیسی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہارر مووی کے جیسی ہوگی جس میں شہریار نہ جانے اسے کیا کیا بول کر ڈرائے گا۔ مگر کال اٹینڈ کرنا اس کی مجبوری تھی، آخر وہ اس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی امپلائی بھی تھی۔ ہیلو، اس نے کانپتی آواز سے ہیلو کہا۔ ارے واہ، اب تو آواز بڑی کانپ رہی ہے تمہاری، اور جب قبول ہے کہنے کی باری آئی تھی تو کیسے فٹافٹ قبول ہے کہا تھا، آخر جگ پاٹ جو لگ گیا تھا تمہارا۔ وہ ایک دم سے فنکارا تو وہ مزید سہم گئیں۔ میں بے قصور ہوں، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ کریم صاحب مجھے یوں مجبور کریں گے۔ اوہ شٹ اپ۔ مقابل نے اتنی زور سے شٹ اپ کہا تھا کہ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے فون تھوڑا سا دور کیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی دور چلی جاؤ کہ کبھی واپس نہ آؤ۔
तुम्हारी शक्ल याद करने की कोशिश करूं तो मुझे याद ना आए। तुम्हारे पास अगले 24 घंटे का वक्त है। तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगी मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। मगर खबरदार, जो मेरे डैड को इस बारे में कुछ भी इल्म हुआ, क्योंकि ज़िंदगी तो तुमने मेरे साथ ही फिर गुजारनी है ना, और वो ज़िंदगी जहन्नुम से कई गुना बदतर होगी। मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ शहरयार साहब, और निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद मैं किसी भी किस्म की खुशगुमानी में नहीं मुब्तला। मेरा और आपका स्टेटस मैच नहीं करता। मैं तो आपके पाँव में रेंगने वाला एक कीड़ा हूँ। वो बेबसी से बोली। एक आंसू टूट कर गाल पर लुढ़क गया। वो कीड़ा जिसे मैं अपने पाँव तले भी कुचलना पसंद नहीं करता। उसने जैसे उसकी बात मुकम्मल की। कितनी कीमत लोगी बताओ मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर जाने की, क्योंकि बाबा कल ही तुम्हें मेरे सर पर सवार करने की ठान चुके हैं, और मैं ये किसी भी सूरत होने नहीं दूंगा। ओह, तो इसलिए आपने मुझे कॉल करने की ज़हमत की। चलो शहरयार अफंदी, आप किसी से तो डरते हैं ना। आयला को जैसे मज़ा आया था। और शहरयार अफंदी चाहता है कि तुम मुझसे डर जाओ। मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा तुमसे। आप भी मुझे नहीं जानते शहरयार साहब। मैंने शुरू से ही बहुत कठिन और तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी है। मुझे खुशियाँ और सुकून रास नहीं आता। आप अपने तीर आजमाइए, मैं अपना जिक्र आजमाती हूँ। यह कहकर उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वो करीम साहब की कोई बात टाल नहीं सकती थी। उनकी कोई भी रिक्वेस्ट उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी, चाहे उस हुक्म तले उसे ज़बा ही क्यों न कर दिया जाए। वो उस चंगेज़ खान का हर अताब सहने के लिए तैयार थी। वो फ़ोन ज़ोर से बेड पर पटक कर अपने दोनों हाथों से अपने बाल मुट्ठियों में बींचने लगा। उसकी इतनी जूरत कि उसने शहरयार अफंदी को इनकार किया। अब सब देखेंगे कि मैं उस छटाक बल्कि की लड़की के साथ क्या करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर पछताएगी। इस 2 टके की लड़की की क्या औकात कि मुझ जैसे इंसान के साथ रहे। उफ डैड, मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। न जाने उस लड़की में आपने क्या देखा है जिसे मेरे लिए चुना। वो लड़की जिसे अपनी जॉब तक ढंग से करना नहीं आती, वो शहरयार अफंदी करीम की बीवी बनेगी। हा हा हा। शायद डैड वाकई पागल हो चुके हैं। वो बेबस सा कहका लगाते हंसने लगा। एकदम से बेड पर सीधा लेट गया। उसका गुस्सा सिर्फ एक चीज़ से ही ठंडा हो सकता था। वो भी सोच चुका था कि उसे उस लड़की के साथ क्या करना है। देखता हूँ मिसाइला कि तुम्हारे अंदर कितना जिगर है। तुम मुझे सह नहीं पाओगी। मैं तुम्हें नाको चने चबवा दूंगा। वो अपनी सोचों में न जाने किस कदर सफाकियत इख्तियार कर चुका था। आप होते कौन है मेरे बेटे की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाले, वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। जरताशा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि करीम अफंदी का गला ही दबा दें। जिस लड़की से वो इस कदर नफरत करती थी और जिसकी माँ से उनकी बरसों पुरानी हलश थी, आज वही लड़की उनके घर में आएगी। करीम अफंदी बैक ग्राउंड से टेक लगाए अखबार पढ़ने में महव थे। उन्हें जैसे माँ बेटे के जलाल और गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सरताशा, काम डाउन, वरना तुम्हारा बीपी फिर से शूट कर जाएगा। तुम्हारे और शहरयार के नज़दीक आयला मामूली सी लड़की है, मगर मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ कि शहरयार सिर्फ और सिर्फ आयला को ही डिजर्व करता है। और अब तो निकाह हो चुका ना। मैं तो आज ही उसे साथ लेकर आने वाला था, मगर उसने मुझसे 2 दिन का वक़्त मांग लिया। और वैसे भी शहरयार का गुस्सा भी किस कदर ठंडा हो जाएगा, और वो ठंडे दिमाग से सोचेगा। शहरयार और मेरा गुस्सा कभी भी ठंडा नहीं होगा, बल्कि उस लड़की को सामने पाकर और मज़ीद बढ़ जाएगा। आप उस लड़की पर रहम खाएं और उसे इस घर से दूर रखें। वाह करीम साहब, सारी ज़िंदगी आपने मुझे एक औरत के नाम से अजियत दी, और आज उसी औरत की बेटी को मेरे बेटे की बीवी बनाकर मेरी अजियतों में इजाफा करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वो ज़िंदगी गुजारे जो मैं गुजार रही हूँ। एक अनचाही ज़िंदगी, एक ऐसे हम सफ़र के साथ जिसके लिए मैं अनचाही थी। जरताशा को न जाने अपने माजी का कौन सा तलख लम्हा याद आया कि उनका चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ गया। मुझे तुम्हारी किसी किस्म की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, तुम्हारे साथ निभाह की है, तुम्हारे सारे हकूक़ पूरे किए हैं। अगर फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं अपने रब के सामने सुरखरू होऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने आज तक तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की। हाँ, अलबत्ता जिसके साथ मैंने ज़्यादती की है, आज उसी का अजाला करने वाला हूँ।
کریم افندی نے اخبار ایک سائڈ پر رکھا اور چشمہ اتار کر اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں۔ شاید وہ بھی ماضی کے کسی بیتے لمحے کی قید میں آ چکے تھے۔ او ویل ڈن کریم، ویل ڈن۔ تو تم صرف اپنے گناہ کے ازالے کے لیے اپنے بیٹے کو بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے آج تک کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ آخر دین کی کون سی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ اپنی اولاد پر جبر کیا جائے، یوں ان سے گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن کروائے جائیں؟ بتائیں مجھے۔ میں نے اسے کوئی بھی گن نہیں دکھائی، اس کے سامنے دو چوائسز رکھی ہیں اور اس نے نکاح اپنی رضامندی سے کیا ہے۔ کریم صاحب نے اپنا دفاع کیا۔ آپ اپنے بیٹے کو ہر اس چیز سے ہاک کرنے کی دھمکی دیں گے جس میں اس نے اپنا خون پسینہ بہا دیا، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کمپنی کو کہاں سے کہاں تک لے گیا، ورنہ آپ کے ہاتھ میں تو وہ ڈوب رہی تھی۔ آپ نے اس کے پاس کوئی چوائس چھوڑی ہی کب ہے کریم صاحب؟ زرتاشا بیگم پھٹ پڑی۔ مجھے مت سکھاؤ زرتاشا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ کبھی کبھی وقتی طور پر ہمیں کوئی فیصلہ غلط لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کس قدر درست تھا، اور مجھے یقین ہے کہ شہریار کو جب آئلہ کی خوبیوں کا پتہ چلے گا تو وہ اس کا اسیر ہو جائے گا۔ اور جو تم سوچ رہی ہو نا شہریار کے لیے، ویسا تو بالکل بھی میں نہیں ہونے دوں گا۔ ان لالچی لوگوں کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھو۔ کریم افندی کا اشارہ جس بھی طرف تھا، زرتاشا کو آگ ہی لگا گیا۔ وہ ابھی تک اسی بلیک ساڑی میں ملبوس تھیں اور پارٹی میں جانے کا ارادہ کب کا کینسل ہو چکا تھا۔ انہیں تب سے کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا جواب دیں، بھلا اپنی بہن ستارہ بیگم کو، جن سے وہ وعدہ کر چکی تھیں کہ اپنی بھانجی شہرین کو ہی شہریار کی دلہن بنائیں گی۔ شہرین سنے گی تو مر ہی جائے گی۔ اف، ان کا دماغ بہت سی سوچوں کے درمیان الجھا ہوا تھا اور کریم افندی ان کی سوچوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ کریم صاحب، آپ نے ساری زندگی مجھے اذیت پہنچانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ ایک دم سے وہ بے بسی سے صوفے پر نڈھال ہو کر گر سی گئیں اور کریم صاحب انہیں افسوس سے دیکھنے لگے، جو انتہا کی ناشکری عورت تھیں۔ کل رات کو ہی آئلہ کو رخصت کر کے یہاں لا رہا ہوں، اور اگر میں نے اس بچی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی تمہاری طرف سے دیکھی تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا تم، اور میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو زرتاشا بیگم۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ سے اخبار اٹھا لیا اور انہماک سے پڑھنے لگے۔ کریم صاحب اس خستہ حال دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ماتھے پر افسوس کی شکنیں رقم تھیں، تو وہ اب تک اس گھر میں رہتی آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ 3 بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے 30-35 سال کی ایک خاتون ناگواری سے انہیں دیکھ رہی تھیں، جو کہ آئلہ کی بھابھی تھیں۔ کریم صاحب کو دیکھ کر ایک دم سے انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے انہیں بھاری رقم دی گئی تھی۔ ارے آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ہمیں اپنے گھر بلا لیتے، آپ نے کیوں تکلف کیا ہمارے غریب خانے میں آنے کے لیے؟ میں آئلہ کو لینے آیا ہوں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے گویا ہوئے۔ کیا اکمل بھی گھر پر ہے؟ انہوں نے آئلہ کے بھائی کا پوچھا تو شکیلہ کہنے لگی، نہیں وہ تو ورکشاپ پر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ غریب لوگوں کو چھٹی کہاں ملتی ہے، کچھ ہاتھ پاؤں ماریں گے تبھی تو رات کو کھا کر سوئیں گے نا، اس نے منہ پر مسکینی سجا کر کہا۔ تو کریم صاحب خاموش ہو گئے۔ اگر اکمل بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ خیر، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ یہ رخصتی ویسی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے۔ شہریار سائٹ پر چلا گیا ہے، وہاں پر کچھ ایمرجنسی آ گئی ہے، اور زرتاشا کی بھی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں خود ہی آئلہ کو لینے آیا ہوں۔ وہ شرمندہ سے گویا ہوئے تو شکیلہ کی بتیسی باہر نکل گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہماری طرح فارغ تھوڑی ہیں، اور مجھے تو خوشی ہے کہ آئلہ آپ کے گھر میں آپ کی بہو بن کر جا رہی ہے۔ یقیناً وہ بہت خوش قسمت ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ وہ کریم صاحب سے نکاح کے دن بھاری رقم وصول کر چکی تھیں، اس لیے اس کے مطابق رد عمل دے رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئیں اور آئلہ کو آوازیں دینے لگیں۔ جب آئلہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کریم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں، کیا آپ ریڈی ہیں؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو آئلہ نے سر جھکا دیا۔ اس وقت اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بیٹا کہ تمہیں بہت اچھی زندگی دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔
بس آج سے تمہاری مشکلوں کا خاتمہ سمجھو۔ انہوں نے شکیلہ کو زمانی نظروں سے دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بھائی کے در پر بیٹھی اپنی بھابھی کے زیر عتاب رہی ہے۔ بیٹا شہریار آ نہیں سکا، وہ ذرا بزی تھا، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا تو آئلہ اپنے آنسو پونچھتی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ شہریار کو وہاں نہ دیکھ کر وہ کس قدر سکون میں ہے، مگر وہ کب تک سکون میں رہے گی اس بات سے ابھی تک بھی خبر تھی۔ گاڑی میں بھی وہ خاموش بیٹھی تھی، جو بھی بات کر رہے تھے کریم صاحب ہی کر رہے تھے۔ تم جانتی ہو آئلہ کہ تم میرے لیے کس قدر انمول ہو، بہت قیمتی ہو، کیونکہ تم اس ماں کی بیٹی ہو جو بہت ہی زیادہ عظیم عورت تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا، مگر آج بتاتا ہوں کہ تمہاری ماں کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا، کیونکہ اگر تم کسی اور کے منہ سے سنو گی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ تم میری بات پر بھروسہ کرو گی۔ آئلہ ایک دم سے نظریں جھکا گئی۔ اگر وہ نہ بھی بتاتے تو وہ جانتی تھی کہ کریم افندی اس کے اور اس کی ماں کے محسن تھے۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے اکثر ہی کریم افندی کا ذکر بڑے احترام سے سنا تھا، بھلا وہ ان دونوں کے تعلق کو کیسے غلط سمجھ سکتی تھی؟ مگر کریم افندی کی اگلی بات نے اسے بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ آئلہ میں آج تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رہا میرا اور تمہاری ماں زرینہ حیات کا تعلق تو وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ میرے باپ آفاق افندی نے دوسری شادی کی تھی، ایک ایسی عورت کے ساتھ جو ہمارے خاندان کی نہیں تھی، اور اس کا تعلق اس جگہ سے تھا جہاں راتیں جاگ کر اور دن سو کر گزارے جاتے ہیں۔ شاید تم بھی اس حقیقت سے واقف نہیں، اور تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ تم زرینہ کی بیٹی ہونے پر شرمسار ہو جاؤ، کیونکہ زرینہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ جہاں آرا یعنی میری سدیلی ماں کی بیٹی تھی، جن سے میرے باپ نے شادی کی، مگر وہ شاید بزدل تھے، عشق کرنا تو جانتے تھے، مگر جہاں آرا کو سوائے اپنے نام کے اور کچھ نہ دے سکے، انہیں اپنے خاندان میں اس 2 مرتبہ اور بیوی کا رتبہ نہ دے سکے، اور یوں وہ بے شناخت ہو کر رہ گئیں۔ میرے باپ نے مرتے وقت مجھے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان کی بیٹی بھی ہے جس کا نام زرینہ ہے۔ میں اس وقت صرف 20 سال کا تھا۔ میرے باپ خود تو چل بسے، مگر اپنی سوتیلی بہن کا راز میرے کندھوں پر ڈال گئے، اور مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ میں ان کی حقیقت امی جان کو نہ بتاؤں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں ان کے مرنے کے بعد ان کو کوئی بھی بدگمانی پالے، اور یوں میں نے ان کا راز اب تک اپنے سینے میں دفن رکھا۔ امی کو کبھی نہ بتا سکا کہ ان کی سوتن بھی ہے اور جس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ میں نے زرینہ کو تلاش کیا، وہ مجھے مل گئی۔ وہ بہت برے حالوں میں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں جہاں آرا اپنے شوہر کی جدائی کے غم میں چل بسیں، میرے باپ نے ان کو رہنے کا جو ٹھکانہ دیا تو وہ زرینہ کے جواری شوہر نے جوئے میں ہار دیا۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، صرف 6 ماہ کی، اور اکمل 2 سال کا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا، کیونکہ تمہارا باپ نشے میں دھت جب کر آتا تو زرینہ کو بہت مارتا تھا، اور مجھ سے اپنی بہن کی یہ حالت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے تم لوگوں کو ظالم انسان کے تسلط سے آزاد کرا دیا، مگر یہ میرا کوئی احسان نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو بھی کیا اپنی بہن کے لیے کیا، یا جو کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں وہ اس شناخت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو تم لوگوں سے چھین لے گئی۔ اس لیے میرا کوئی احسان مت سمجھنا میری بچی۔ زرینہ نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، کیونکہ تم بہت سادہ اور معصوم ہو۔ اکمل نے تو اپنا گھر بسا لیا تھا، مگر تم اکیلی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد تو بالکل ٹوٹ گئی تھی، اور یہ مت سمجھنا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے میں صرف تمہاری کفالت کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، اور رہا معاملہ شہریار کا، اسے تم سے بہتر کوئی نہیں ملے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے صرف بہترین کا انتخاب کیا۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، دل کا برا نہیں ہے، اسے سچی محبت کی تلاش ہے جو تم ہی اسے دے سکتی ہو، اور اس کی ذات کا ادھورا پن دور کر سکتی ہو۔ میں چاہتا تو تمہارے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا تلاش کر سکتا تھا، مگر اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، بس کچھ وقت لگے گا۔ وہ کریم صاحب کا ہر انکشاف سن کر جیسے سن ہو چکی تھی، تو یہ وجہ تھی کہ وہ اس قدر مہربان تھے، کسی سائے کی طرح اس کی ماں کے اوپر رہتے تھے، اور اسے بھی کبھی
باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی انہوں نے۔ گاڑی پورچ میں رک گئی، سفر تمام ہوا تھا اور آئلہ اس بات سے واقف نہ تھی کہ سفر تو ابھی شروع ہوا ہے، جو سراسر کانٹوں بھرا ہے، کیونکہ شہریار کی سنگت اس کے لیے کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھی۔ اس نے فون پر تو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے تیر آزما لیں، مگر حقیقت میں اس کے تیر سہنا کون سا آسان تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، باہر آئی۔ اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی کہ اس کے استقبال پر پھولوں کی برسات کی جائے گی، کیونکہ سوائے کریم صاحب کی اس شادی سے کوئی بھی خوش نہ تھا۔ کریم اسے لیے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ خوشی سے ہمکنار تھا، شاید آج وہ اپنے فرض سے سب کی دوش ہو چکے تھے۔ زرتاشا، ارے نیچے آؤ، دیکھو تو صحیح تمہاری بہو آئی ہے، اس کا استقبال نہیں کرو گی؟ وہ اپنی بیوی کو آواز دینے لگے، جو اپنے کمرے سے نمودار ہوئی تھیں اور خونخوار نظروں سے آئلہ کو دیکھ رہی تھیں، مگر کریم صاحب کے سامنے وہ کچھ نہ بولیں۔ جی جی، تشریف رکھیں آئلہ صاحبہ، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، بلکہ یہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم تو بس غلام ہیں یہاں کے، اصل مالک تو آپ ہیں۔ وہ طنز کے تیر برسانے لگیں۔ آئلہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پہلے اپنی بھابھی کی باتیں ہر وقت سنتی تھی اور یہاں زرتاشا نے وہ کمی پوری کر دی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زرتاشا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ اسے کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ارے بیگم، آپ بھی بڑی ناشکری ہیں، بھئی غلام تو ہم ہیں آپ کے۔ وہ قدم قدم چلتے زرتاشا کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور انہیں محبت سے ساتھ لگا لیا۔ ان سے ملو آئلہ بیٹا، یہ ہیں زرتاشا، اس گھر کی اور کریم آفندی کے دل کی ملکہ۔ انہوں نے شوہی سے کہا تو آئلہ ایک دم نظر جھکا گئی۔ انہیں سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ اچھا اچھا، بس ٹھیک ہے، ہو گئی سلام دوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کچن کی طرف بڑھیں۔ بانو، کھانا لگا دو اور 2 پلیٹیں ایکسٹرا لگا دینا، اب اس گھر میں ایک ایکسٹرا بھی رہے گا ہمارے ساتھ۔ وہ نخوت سے گویا ہوئیں اور باہر نکل گئیں۔ ارے بیٹا، ان کی بات کا برا نہیں ماننا، یہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی رہتی ہیں، وہ مسکرا کر بولے۔ بانو، پہلے چھوٹی بی بی صاحبہ کو ان کا کمرہ دکھا دے، میرا مطلب شہریار کے روم میں لے جائیں انہیں، اور سامان بھی سیٹ کر دیں ان کا۔ وہ نرمی سے بانو سے مخاطب ہوئے تو وہ ایکسائٹڈ سی کچن سے باہر آئی۔ آئلہ کی ہی ہم عمر نظر آنے والی بانو نے پوری بتیسی نکال کر اسے سلام کیا۔ آئلہ نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا بیٹا، آپ ان کے ساتھ جائیں، فریش ہو جائیں، پھر مل کر ڈنر کریں گے، شہریار بھی آنے والا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بانو آئلہ کو شہریار کے کمرے میں لے آئی۔ بی بی صاحبہ، یہ ہے ہمارے نک چڑھے مسٹر پرفیکٹ شہریار کا کمرہ، آپ کو اس میں رہنا مبارک ہو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی۔ ویسے تو وہ کسی کو بھی اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، نہ اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں۔ ہر ہفتے ان کے روم کی صفائی کے لیے ایک ٹیم آتی ہے جو ہمارے مسٹر پرفیکٹ کے کمرے کے کونے کھدروں تک کو ویکیوم کر جاتی ہیں، ورنہ ہم ملازم تو بھئی پیر بھی نہیں مار سکتے یہاں، مگر آپ ان کی مسز ہیں، سو آپ بلا جھجک اندر چلی جائیں اور جس جس چیز کو چھیڑنا ہو چھیڑ لیجئے بغیر ہچکچائے۔ بانو کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی نان سٹاپ اسے بریف کر رہی تھیں، اور آئلہ تو روم دیکھ کر ہی جیسے سکتے میں رہ گئیں۔ ایسے روم تو اس نے فلموں میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سفید اور سیاہ چیزوں سے سجا یہ روم کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کے جیسا تھا۔ سفید پردے، سفید قالین اور سفید اور سیاہ ماربل جو کسی شطرنج کی بساط کی طرح بچھا تھا، سیاہ اور سفید ٹکڑیوں سے بنایا گیا تھا، تیسرا کوئی رنگ نہ تھا۔ آئلہ قدم قدم چلتی روم میں گئی۔ اسے اس روم میں اپنا آپ کسی فقیر کے جیسا لگ رہا تھا، اپنی حالت مزید بدحال سی لگی۔ میں کسی اور روم میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں، اس نے بانو سے کہا تو وہ حیرت سے منہ کھولے اسے تکنے لگی۔ ارے کیا میاں بیوی ایک کمرے میں نہیں رہتے؟ اور وہ لاجواب ہوئی تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ اس کی زندگی بھی اس شطرنج کی بساط جیسی ہے، اور وہ شہریار کے لیے صرف ایک مہرہ ہے جسے جب چاہے مات دے سکتا ہے اور اس شطرنج کے کھیل سے باہر کر سکتا ہے۔ اچھا تم جاؤ اب، وہ نرمی سے بولی تو بانو دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ آئلہ نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور اوپر والے فلور پر تھا، بالکنی سے نیچے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ کمرے کا تفصیلی جائزہ لیے سوچنے لگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان نکالا، رنگ برنگے چند جوڑے
جو وہ ساتھ لائی تھی اس نے وارڈروب میں ایک سائڈ پر ہینگ کر دیے اور خود واش روم چلی گئی۔ واش روم میں ہر چیز نفاست سے سجی تھی۔ روف شاور کے نیچے ایک سائڈ پر سٹائلش سا باتھ ٹب رکھا تھا اور نہ جانے کون کون سی بوتلوں میں کیا کیا بھرا تھا۔ اسے تو سمجھ نہ آئی کہ شیمپو کون سا ہے، ہینڈ واش کون سا ہے اور منہ کس سے دھونا ہے، مگر وہ اپنی سمجھ کے مطابق ہی ان کو استعمال کرنے لگی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ میرے کمرے میں کس کو چھوڑا تم نے؟ شہریار ہونہار نظروں سے بانو سے مخاطب ہوا، جو اپنے دوپٹے کو دانتوں میں دبائے ایک ادا سے بولی، آپ کی بیوی کو اور کس کو؟ مجھے کریم صاحب نے کہا تھا اپنا معاملہ آپ خود ہینڈل کریں۔ وہ ایک دم بھاگ گئی اور شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں گیا تو بے شمار خوشبوئیں اس کے نتنوں سے ٹکرائیں۔ اف، اب یہ کیا ہے؟ وہ سامنے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے سے بال اس کے سفید مخملی ٹاول سے رگڑ رہی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ ٹاول اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور وہ چونک کر پلٹی تھی۔ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سانس تک رک گئی۔ بے اختیار نظر اٹھا کر گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 7 بجے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے وجود کو دیکھا تو آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ شاور لینے کے بعد اسی کا ٹاول لپیٹ کر باہر نکلی تھی۔ سوچا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی ہر چیز اس کی جگہ پر رکھ کر مکر جائے گی، مگر چوری پکڑ لی گئی تھی، اب اس کی خیر نہیں تھی۔ شہریار اس لڑکی کی جرأت پر اس قدر حیران تھا کہ اس کی زبان گنگ ہوئی، جیسے لکوہ ہو گیا ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی، گیلے بالوں سے پانی کے بے رنگ قطرے سفید ماربل پر گرنے لگے۔ بلا شبہ وہ اس حالت میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے سامنے شہریار آفندی کھڑا تھا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر پھر تھا۔ واؤ، داد دیتا ہوں تمہیں مس آئلہ، کیا طریقہ اپنایا ہے مجھے لبھانے کا، ہاں؟ تمہیں لگا کہ رخصتی کے بعد یہ ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، سو اپنی تیاری مکمل کر کے کھڑی ہو، مگر میری بات کان کھول کر سن لو۔ شہریار کے سنگ رخصت ہونے کے بعد رات ویڈنگ رومانٹک نائٹ نہیں ہوتی، بلکہ قبر میں اترنے کے بعد پہلی والی رات ہوتی ہے۔ وہ اس کے بے انتہا قریب آ چکا تھا۔ آئلہ کے جسم سے پھوٹنے والی طرح طرح کی خوشبوئیں شہریار کے حواس گم کر رہی تھیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے روم میں آنے کی، میری چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی، ہاں؟ اٹھاؤ اپنا یہ کاٹ کباڑ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ افندی ولاس میں بہت سارے اسٹور رومز کاٹ کباڑ سے بھرے پڑے ہیں، ان میں سے کسی میں سیٹ کرو یہ سب اور خود بھی وہیں بسترا بچھا لینا، کیونکہ تم جہاں سے آئی ہو اپنی اوقات مت بھولو۔ شہریار کے لفظ اسے درانتی کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر اس نے بھی قسم کھا لی تھی وہ اپنا جگر آزمائے گی جہاں تک ہو سکے گا۔ جی مجھے اپنی اوقات اچھے سے پتہ ہے مسٹر شہریار آفندی، مگر آپ نے شاید اپنی پڑھائی کے دوران اخلاقیات کی کتابیں نہیں پڑھیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ویری فنی، بیوی، او مائی ڈیڈ باڈی، بیوی سمجھوں گا تبھی پورے کروں گا تمہارے حقوق۔ وہ اس کے سینے پر انگلی ٹکا کر بولا۔ آئلہ کا دل لمحے بھر کو بند ہوا تھا۔ اتنا ہی شوق ہے نا بیوی بننے کا، تو بتاؤ ابھی پورے کر دیتا ہوں تمہارے حقوق۔ اور پتہ ہے بیوی کا پہلا حق کیا ہوتا ہے، بتاؤں تمہیں میں؟ وہ اس کے ٹاول کی ڈوری کھولتے ہوئے بولا تو آئلہ ایک دم کانپ کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھ سے دور رہیں۔ وہ واقعی اس کے جنون سے ڈر گئی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ او ریئلی، ڈر گئی؟ ابھی تو بڑا حقوق و فرائض پر لیکچر دے رہی تھی۔ ہاں میں تمہیں پریکٹیکل کر کے سمجھانا چاہتا تھا، مگر تم بھول گئی ہو، میں تم جیسی لڑکی کو چھونا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر اس سے دور ہوا تو شدت ہتک سے آئلہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ ٹاول اب میرے لیے بیکار ہے، تو تم اسے اپنے کاٹ کباڑ کے ساتھ رکھ لینا، فٹافٹ میرا روم خالی کرو۔ وہ واش روم میں جاتے ہوئے بولا۔ اس نے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ آئلہ نے ایک لمبا سانس اندر کھینچا۔ اتنی نفرت، آخر کیوں؟ اتنی دیر سے رکے آنسو ایک دم سے بہنے لگے تھے۔ اس نے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے، مگر اس حالت میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ جلدی جلدی چینج کیا اور گیلا ٹاول وہیں ماربل پر پھینک کر اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ اسے کریم صاحب کو علم ہونے سے پہلے کسی روم میں پناہ لینی تھی، کیونکہ اس گھر میں کمروں کی کمی نہ تھی۔ آئلہ بیٹا، آپ کھانا ٹھیک سے کھاؤ نا، میں نے آپ کے ویلکم کے لیے یہ سب بنوایا ہے۔
وہ شہریار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، پہلا نوالہ چبانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کریم صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ شہریار نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی بے عزتی کے آثار تک نہ تھے اس کے چہرے پر۔ یہ تمہارے بابا نہیں ہیں آئلہ چندہ، یہ صرف شہریار کے بابا ہیں، زرتاشا بیگم پہلی بار بولی تھی اور وہ بالکل چپ ہو گئی۔ ارے تم مجھے جو بھی پکارو مجھے اچھا لگے گا، اور شہریار میں نے تمہارا اور آئلہ کا ہنی مون اگلے ہفتے تک کروا لیا ہے۔ اس سنڈے کو تمہارا ریسیپشن ہوگا، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ تم شادی شدہ ہو، اس لیے میں اپنے اکلوتے بیٹے کا ریسیپشن بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ شہریار نے ایک دم بدمزگی سے کہا، ڈیڈ کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ جو آپ نے کیا ہے مجھے وہی ہضم ہو جائے کافی ہے۔ آپ میرے صبر کا امتحان نہ لیں، مجھے کسی ہنی مون پہ نہیں جانا، میں بہت مصروف ہوں۔ نیو پروجیکٹ کی تعمیر کا کام سٹارٹ کیا ہے، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ وہ کھانے کی پلیٹ پیچھے کھسکا کر اٹھا تو کریم نے اسے افسوس سے دیکھا۔ بیٹا یہی تو وقت ہوتا ہے انجوائے کرنے کا، کیونکہ کام تو ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی کی ہر خوشی حاصل کرو۔ اوہ ریئلی ڈیڈ، آپ نے جو مجھے خوشی جینے کے قابل چھوڑا ہے نا، قسم سے اگر خوشی ایسی ہوتی ہے تو میں 1000 غموں کے ساتھ بسیرا کرنے کو تیار ہوں۔ شہریار بیٹا تمہارا دماغ کیسے سیٹ کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری نرمی کا پہلے ہی بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم لوگوں نے۔ اور آئلہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنا سامان شہریار کے روم میں شفٹ کریں، الگ روم میں نہیں۔ آپ اس کی بیوی ہیں، مجھے آپ کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہ آئے۔ کریم نے نرمی سے آئلہ کو کہا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ اف۔ شہریار ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ اشارہ آئلہ کے لیے تھا کہ وہ اس کے روم میں نہ آئے۔ آئلہ عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ بیٹا کچھ دنوں سے اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا، اگر یہ آپ کو ذرا سا بھی غصہ کرے تو مجھے بتانا، اوکے؟ اب آپ جائیں، آپ دونوں کی چائے روم میں بھیج دی جائے گی۔ وہ نرمی سے اس سے بولے تو آئلہ کو اٹھنا پڑا۔ زرتاشا بیگم کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑی۔ انہیں پتا تھا کہ آئلہ کی کیسی درگت بننے والی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھیں۔ آئلہ چلی گئی تو کریم صاحب افسوس سے زرتاشا کو دیکھتے بولے، جو مزے سے کھانا کھا رہی تھیں، کاش زرتاشا اپنے بیٹے کو عورت ذات کی ذرا سی رسپیکٹ کرنا سکھا دیتی آپ، تو آج مجھے یوں اس بچی کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑتا۔ کاش کریم افندی تم اپنے دل کا یوں بٹوارا نہ کرتے تو مجھے آج سرخرو پاتے اپنے ہر فیصلے کے سامنے۔ انہوں نے دو بدو جواب دیا، تم کچھ نہیں جانتی زرتاشا بیگم، جس عورت کے لیے تمہارے دل میں اتنا حسد ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس سے کسی ایسے تعلق میں مبتلا تھا جو سراسر گناہ ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ میں اپنے باپ کے راز کا پابند نہ ہوتا تو شاید آج اتنا بے بس نہ ہوتا۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ زرتاشا بیگم کی انگلیاں ساکت پڑ گئیں۔ کون سا راز؟ اپنا گناہ اپنے باپ کے راز میں لپیٹ کر خود کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے کریم افندی ان سے شادی کے بعد زرینہ سے چھپ کر ملنے جاتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے۔ ایک عورت اور مرد میں چھپے ہوئے تعلق کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے بس۔ ان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، ان کی بھوک بھی اٹھ چکی تھی۔ ویلکم مس آئلہ، آپ پھر آ گئی میرے کمرے میں۔ آئیے، آپ کے لیے ایک اسپیشل اسپاٹ تیار کیا ہے میں نے۔ ڈیڈ سے میں فی الحال کوئی مخالفت مول نہیں لے سکتا، مگر اب میں نے سوچا ہے کہ ان کی بات درست تھی، تمہیں میرے ہی روم میں ہونا چاہیے تاکہ میں تمہیں پل پل اذیت دے سکوں۔ وہ جو صوفے پر بیٹھا ٹانگیں سامنے میز پر پھیلائے بیٹھا تھا، آئلہ کو اندر آتے دیکھ کر اندر تک چل گیا اور قدم قدم اس کے قریب چلتا آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سے دیکھنے لگی۔ آخر اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ بیوی نہ صحیح مجھے انسان تو سمجھیں آپ۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی شہریار، مگر تھوڑی سی عزت کی بھیک مانگتی ہوں جو ہر انسان کا حق ہوتی ہے۔ آخر کتنا گرائیں گے خود کو انسانیت کے درجے سے؟ وہ کرب سے بولی تو شہریار نے اپنے لب بھینچے۔ مجھے انسانیت کے سبق مت سکھاؤ، تم جیسی لڑکیوں کی اوقات اچھے سے جانتا ہوں میں۔ ذرا سی دولت کے لیے ہمارے دلوں سے کھیلنے والی لڑکیاں، مجھے عزت کے سبق نہ پڑھاؤ۔ وہ نفرت سے بولا، مگر نہ جانے کیوں آئلہ کو لگا اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں، جیسے اس نے اپنی آنکھوں کی نمی بڑی مشکل سے جذب کی ہو، یوں جیسے ماضی میں اس کا دل کسی نے بے دردی سے توڑ ڈالا ہو۔
مگر وہ بھلا اسے کیوں بتائے گا؟ آپ کو ایک بات کہوں شہریار افندی، کسی شخص کا غریب یا امیر ہونا اس کا دنیاوی سٹیٹس ہوتا ہے، مگر اصل سٹیٹس اس شخص کے ایتھکس ہوتے ہیں جو اسے اونچا یا نیچا بناتے ہیں۔ مگر کاش آپ دولت کے پجاری یہ بات سمجھ سکتے۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، آپ اپنی زندگی میں مسٹر پرفیکٹ ہوں گے، مگر میرے نزدیک آپ کی ویلیو بالکل زیرو ہے، کیونکہ آپ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ مجھے تو آپ کسی لحاظ سے بھی پرفیکٹ نہیں لگتے۔ آئلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرات سے کہا تو وہ دھنگ رہ گیا، جیسے اس کی بولتی بند ہو گئی ہو۔ یوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتا، میری اوقات بار بار یاد نہ کروائیں، ایک بار لکھ کر میرے ماتھے پر چپکا کیوں نہیں دیتے تاکہ بولنے کی زحمت نہ ہو آپ کو۔ آپ بتائیں مجھ جیسے گٹر کے کیڑے اور گری ہوئی لڑکی کے لیے آپ کے روم میں کون سی جگہ ہے؟ میں وہیں پڑی رہوں گی۔ وہ سکون سے بولی تو شہریار دانت پیستے رہ گیا۔ اس کا تجربہ عورتوں کو سمجھنے کے معاملے میں بہت ناقص تھا، ورنہ وہ ماضی میں کبھی اتنی تکلیف نہ اٹھاتا اور کبھی جنس مخالف سے اتنی نفرت نہ کرتا۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو آئلہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں بالکنی میں سوؤں گی؟ وہاں باہر تو بہت ٹھنڈ ہے۔ اسے جرجری سی آئی۔ میری بلا سے کلفی بن جاؤ یا صبح تک جم کر مر جاؤ، مگر میں تمہیں اپنے روم میں فرش پر بھی سونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اوکے، میں بھی آپ کے ساتھ ایک چھت تلے سونا گناہ سمجھتی ہوں۔ وہ دو بدو بولی اور اپنے بیگ سمیت بالکنی میں چلی گئی۔ مگر جیسے ہی وہاں گئی مکمل اندھیرا تھا، بس اوپر کھلا آسمان تھا، نیچے ٹھنڈا فرش۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اس سے پوچھتی کہ کم سے کم ایک کمبل اور تکیہ تو اٹھانے دے، اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس چھوٹی سی جگہ پر قید ہو گئی۔ اس کے سامنے چیلنج لینا آسان تھا، مگر حقیقتاً اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اف ظالم انسان، تم جہنم کے نچلے حصے میں جلو گے۔ اس نے دل سے بد دعا دی۔ یہاں سے کوئی راہ فرار نہ تھا۔ ایک دم سے وہ وہیں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ الارم کی آواز پر شہریار کی آنکھ کھلی تو وہ چونک کر اٹھا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کے اوائل دن تھے۔ وہ بستر سے اٹھا تو ایک خیال کوندے کی طرح لپکا، آئلہ کہیں سچ مچ نہ مر گئی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بالکنی میں کھلتا دروازہ جیسے ہی کھلا، وہ دھڑام سے اس کے قدموں میں گری۔ اف گاڈ، کیا مصیبت ہے! وہ شاید رات کو دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر سو گئی تھی یا مر گئی تھی، اس لیے دروازہ کھلتے ہی اس کے قدموں میں ڈھیر ہوئی۔ شہریار کو اپنے ماتھے پر پسینہ ابھرتا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے کپڑوں کی گٹھری میں لپٹی اس لڑکی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو یخ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یا خدا، اتنی سردی تو نہیں تھی! یہ تو واقعی کلفی بن گئی۔ اب کیا کروں؟ اس نے اس کی دھڑکن پر سر رکھا تو دل بہت مدھم رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ شکر ہے زندہ ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی مضبوط پناہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے لٹا کر لحاف اس کے اوپر اچھی طرح سے لپیٹا۔ اس کے ہونٹ جیسے نیلے پڑ رہے تھے۔ آئلہ اٹھو! وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ اس کے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی تو وہ لحاف خود سے مزید چپکائے کروٹ بدل گئی، جیسے اسے سکون ملا ہو۔ ڈرامے باز کہیں کی! وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کیا ضرورت تھی ہمدردی دکھانے کی؟ لوگ تو ساری رات سڑکوں پر سو کر بھی نہیں مرتے، اور میں ڈر گیا تھا۔ وہ خود کلام ہوا اور اس نیکی پر پچھتایا جو اس نے ابھی کی تھی۔ جی چاہا اسے بیڈ سے نیچے گرا دے۔ آئلہ اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے خود ہی مجھے یہاں پٹخا ہے، مجھے سونے دیں۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ واٹ دی ہیل! وہ غصے سے اٹھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ساتھ رکھے دراز سے سیگار نکالا اور اسے جلانے لگا۔ جب اسے اپنے دماغ کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ سیگار کے دھوئیں کے پار آئلہ کا چہرہ دھندلا پڑنے لگا اور اس کی جگہ عائشہ کا چہرہ ابھرنے لگا، جسے یاد کر کے وہ اندر تک چل جاتا تھا۔ عائشہ یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا جان۔ پھر تمہارا چچا کیا چیز ہے؟ وہ عائشہ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ عائشہ، جس کے عام سے حلیے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چلتا تھا، روئے جا رہی تھی۔ تم نہیں جانتے شہریار، میرے ابا مجھے عقیل کے ساتھ ہی رخصت کریں گے، بھول جاؤ مجھے، وہ ٹسوئے بہا کر کہہ رہی تھی۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم زندگی ہو میری، میری ہر سانس تم سے ہو کر گزرتی ہے، مر جاؤں گا تمہارے بنا یار، وہ بے بسی سے بولا۔
26 سالہ شہریار افندی عائشہ کے عشق میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا بھول پن اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ بہت غریب تھی، دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور شہریار افندی کریم افندی کا اکلوتا وارث اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے پر راضی تھا، اور وہ عائشہ کے منع کرنے کے باوجود کئی بار اسے بغیر جتائے اس کی مدد میں بھاری رقم بھی دے چکا تھا، مگر بقول عائشہ کے اس کے باپ کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہریار، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر میرے بابا جوئے میں اپنا سب کچھ ہار گئے ہیں، تم نے جو پیسے دیے وہ بھی ہار گئے ہیں، اب بس میں ہی ان کے پاس بچی ہوں، اور میرے چچا نے ان کو ایک بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے میرے بدلے۔ اس جمعہ کو عقیل کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ وہ اسے بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار کے دل پر جیسے چھریاں چلنے لگیں۔ اسے پہلی بار کسی لڑکی سے سچا عشق ہوا تھا، وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کتنی رقم ہاری ہے، میں اس سے 2 گنا بلکہ 4 گنا زیادہ دوں گا، تم صرف میری ہو عائشہ۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ تم بھی مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ نہیں میری جان، تم تو انمول ہو، اپنی ساری دولت بھی تمہارے باپ کے قدموں میں ٹھیر کر دوں تب بھی وہ تنکے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی میری نظر میں۔ مجھے بتاؤ، میں خود تمہارے بابا سے ملنے آنا چاہتا ہوں، انہیں جو چاہیے وہ ان کو مل جائے گا، بس مزید دور نہیں رہ سکتا میں تم سے۔ شہریار، میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی، مگر یہ بس آخری بار ہوگا، وعدہ کرو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ عقیل سے میری جان چھوٹے گی، مگر رقم تم مجھے دے دو، بابا سے ملوانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، بس ایک کال کروں گا اور رقم وصول ہو جائے گی۔ عائشہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس نے بہت بھاری رقم عائشہ کے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی، کریم صاحب کے علم میں لائے بغیر، کیونکہ ان کا مینیجر شہریار کا دوست بھی تھا۔ مگر اگلے دن عائشہ کا نام و نشان نہ تھا یونیورسٹی میں۔ اس نے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پتہ کیا، مگر وہاں تو کوئی اور ہی رہتا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ عائشہ اس کے ساتھ یہ سب کرے گی، مگر اگلے ہی ہفتے وہ عقیل کے ساتھ پراڈو میں سوار ہوتے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کی نظروں سے گزری تو وہ سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ جو اپنے عاشق عقیل کے ساتھ شہریار کو پھانسنے کا کھیل رچانے میں کامیاب ہوئی تھی، ایک دم سے یوں پکڑے جانے پر سکتے میں رہ گئی۔ شہریار دکھ اور ملال سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ تو کیا اس کی محبت سراب تھی؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں کھیل کھیلا میرے جذبوں سے؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ تم پڑے تھے میرے پیچھے پاگل کہیں کے، میں تو صرف عقیل کو چاہتی ہوں، اور عقیل نے ہی میرے ساتھ پلان کیا تھا سب۔ واقعی عشق اندھا ہوتا ہے۔ وہ جاتے جاتے اسے کہہ گئی کہ کبھی بھی کسی عورت پر یقین مت کرنا شہری، خاص طور پر اگر کوئی مظلوم لڑکی تمہارے پاس آئے تو وہ صرف تمہاری دولت کی وجہ سے آئے گی، کیونکہ جس انسان کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے جو اس کمی کو پورا کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ اسے بے شمار بدگمانیوں کی زد میں چھوڑ گئی۔ اس کے بعد اس نے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ذات ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ان 10 سالوں میں اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ کسی بھی عورت کے لیے ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اور جب آئلہ اس کے آفس میں کریم صاحب کے ریفرنس سے آئی تو اسے اسی دن سے چڑ ہو گئی تھی اس سے، کیونکہ آئلہ میں اسے عائشہ نظر آتی تھی، معصوم خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپی ڈائن جو اسے نوچ کھائے گی۔ اور نہ جانے کیسے اس نے کریم افندی کا دل موم کیا اور وہ اسے شہریار کی زندگی میں لے آئے۔ اس نے آدھ جلا سگار ایشٹرے میں بے دردی سے مسل دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والا نرم تاثر ان تلخ یادوں میں بہہ گیا اور وہ پھر سے واپس جلالی موڈ میں آ گیا۔ کوئی بھی عورت محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ ایک دم تیش سے اٹھا اور مزے سے سوتی آئلہ کو کمبل سمیت بیڈ کے نیچے پٹک دیا۔ کمبل کی وجہ سے وہ چوٹ سے بچ گئی، مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ واپس خواب سے حقیقت کی دنیا میں لوٹی جہاں شہریار چنگیز خان بنا اس پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ اپنی یہ ڈرامے بازی بند کرو، مجھے بس یہی تسلی کرنا تھی کہ تم مری تو نہیں، کیونکہ میں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ میرے نرم دل باپ کو تم نے اپنی چال میں پھانس لیا، مگر مجھے موم نہیں کر سکتی۔ اب جلدی سے اپنا ہاتھ منہ دھو کر چلو میرے ساتھ، ہمیں سائٹ پر جانا ہے۔ تم سارا دن وہیں رہو گی، سب مینج کرو گی۔
وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا اور آئلہ جس کا جسم بخار کی حدت میں تپ رہا تھا، اچانک سے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ بے ہوش ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی اور وہ واقعی اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی تھی، بہت ٹھیٹ تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ سائٹ پر آ گئی تھی۔ سورج ابھی نکلنا شروع ہوا تھا اور اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، انرجی نہ ہونے کے برابر، مگر وہ ظالم انسان کو مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی سے اترو گی یا تمہارے لیے دروازہ کھولوں میں؟ وہ تلخی سے بولا تو آئلہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بار بار چھینکیں آ رہی تھیں۔ وہ لحاف میں دبک کر بس سونا چاہتی تھی۔ سائٹ پر مزدور آ چکے تھے، عمارت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جس کو ڈیزائن شہریار نے خود کیا تھا۔ وہ اپنے نام کی عمارت بنانا چاہتا تھا اور بلا شبہ جس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا گیا تھا وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی ابھی سے ہی، مگر آئلہ کام پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کپ کپی سی چھائی تھی، کسی بھی وقت دھڑام سے گر جاتی۔ مس آئلہ آپ ان سے ملیے، یہ ہمارے سب سے کمال کے انجینئر مسٹر مائیکل ہیں۔ وہ نہ جانے کس مائیکل سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ آئلہ کو ایک کی بجائے چار چار مائیکل دکھائی دینے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار کی شرٹ کو پکڑ کر سہارا لیتی، ایک دم سے اس کا پاؤں کسی کھائی میں جا گرا اور وہ بھی ساتھ ہی گر گئی تھی۔ شاید یہ وہ قبر تھی جس میں شہریار سے شادی کے بعد وہ اتر گئی تھی، اب تو بس اوپر سے مٹی ڈالنی باقی تھی۔ اس کا دماغ مکمل اندھیروں میں گم ہو چکا تھا۔ شہریار جو مائیکل سے آئلہ کا تعارف کروا رہا تھا، ساتھ میں اسے گھور رہا تھا، کیونکہ مائیکل کو اس نے اسپیشل یو ایس اے سے بلوایا تھا اپنی آرکیٹیکٹ کی گئی عمارت دکھانے کے لیے، مگر آئلہ سراسر غائب دماغ تھی۔ اس لڑکی نے اسے ہمیشہ ہی اپنی نااہلی کی وجہ سے ذلیل کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر غصہ کرتا، آئلہ کا پاؤں اس کے پیچھے بنی کھائی میں جا گرا اور وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی بڑھاتی بھی اس کے اندر گرنے لگی، مگر شہریار بجلی کی تیزی سے لپکا اور اس کے ساتھ ہی اس کھائی میں جا گرا۔ اس نے آئلہ کو بچانے کے لیے اپنے وجود کی قربانی دی اور آئلہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ ایک دم سے افراتفری چھا گئی، سارے مزدور بھاگتے ہوئے وہاں اترنے لگے۔ مائیکل الگ سے ہراساں تھا۔ آئلہ تو صدمے کی وجہ سے موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی اور شہریار کو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش نہ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ ہسپتال میں کھلی تو وہ کچھ دیر تو اپنے معاف ہوتے دماغ کو جگانے کی کوشش کرتی رہی، پھر جب اسے آخری منظر یاد آیا تو وہ ایک دم سے بستر سے اتری اور ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی۔ اسے صرف شہریار کا خیال آیا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ مگر دروازے کے پاس ہی کریم صاحب اس سے ٹکرائے۔ ریلیکس بیٹا، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو ہائی فیور تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ شہریار وہ کہاں ہے؟ آئلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ساتھ والے روم میں ہے، خطرے سے باہر ہے، کھائی اتنی گہری نہیں تھی، خدا کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ آئلہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہوئی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آنسو جیسے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ ہاں بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی وہ وجہ ہو جس کے لیے شہریار جیسے خود پرست انسان نے خود کو خطرے میں ڈالا۔ میں نے تم سے کہا تھا بیٹا کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، جانتا ہوں کہ اس کے لیے کون سی لڑکی سوٹیبل ہے، اور دیکھو آج یقین بھی آ گیا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ کریم صاحب آپ زیادہ خوش فہمی مت پالیں، مجھے سب علم ہے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ فی الحال تو تم اس کے روم میں جاؤ، اسے ہوش آ گیا ہے اور سب سے پہلے اس نے تمہارا ہی نام لیا ہے، جاؤ شاباش۔ آئلہ حیران سی ساتھ والے روم میں چلی گئی۔ شہریار کے سر پر پٹی اور ایک ٹانگ پر پلستر چڑھا تھا جو ہوا میں جول رہی تھی۔ اس آکورڈ سی پوزیشن پر وہ آئلہ کو دیکھ کر لب بیچ گیا۔ تمہیں یہاں کس نے بلوایا ہے؟ سکون نہیں تمہیں ڈرامے باز لڑکی؟ وہ ہمیشہ کی طرح سارا غصہ اس پر اتار کر بولا۔ جی میں تو ڈرامے کرتی ہوں، مگر آپ نے تو پوری ایکشن مووی والا سین پرفارم کیا ہے۔ ویسے ایک دم سے ویلن سے ہیرو والا کردار کیوں لیا؟ مر جانے دیتے مجھے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑی ہو کر اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی۔ شہریار کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ او میڈم، مجھے چھونے کی اجازت نہیں تمہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری سائٹ پر کوئی بھی ورکر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جان سے جاتا، ورنہ میری عمارت کھڑی ہونے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جاتی۔
ओह अच्छा, क्लियर करने का शुक्रिया। वो अपना हाथ हटा कर बोली। दिल जैसे टूट सा गया था। क्या हो जाता अगर वो वजाहत ना देता। वो वापस पलटने लगी। अब कहाँ जा रही हो? शहरयार ने जैसे तशवीश से पूछा। घर जा रही हूँ रेस्ट करने, सुकून से आपके कमरे में बेड पर सोऊंगी। आप तो भी काफी दिन इधर ही रहेंगे ना? आयला ने मुस्कुरा कर कहा तो वो जैसे अंगारों पर लौटने लगा। खबरदार, जो मेरे बेड पर सोई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? फिर से मुझे गिरा देंगे आप? आपकी हालत ऐसी नहीं है मिस्टर क्रूस। नंबर वन, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। वो उसे छेड़ती कमरे से बाहर आ गई और शहरयार का बस नहीं चल रहा था उसके साथ क्या करे। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, वो जंजलाया था। बेटा आराम से कदम रखो ना। जरताशा बेगम उसे साथ लगाए लाउंज में दाखिल हुई। मामा, मैं अब चल सकता हूँ, प्लीज आप मुझे चलने दें। उसे जैसे किसी के सहारे पर चलना भी पसंद नहीं था। जरताशा बेगम ने उसे छोड़ दिया। यही लाउंज में बैठ जाओ, ऊपर अभी तुम कैसे जाओगे? मामा, मुझे अपने रूम में जाना है, मैं चला जाऊंगा। न जाने उस बला ने मेरे रूम का क्या हशर किया होगा। उसे सोच कर ही तब चढ़ रही थी। अरे बेटा, वो तो साथ वाले रूम में रहती है, तुम्हारा रूम बिल्कुल अपनी जगह पर ही है। जरताशा मुस्कुराकर बोली तो वो माँ की शक्ल देखने लगा। मम्मा, क्या बात है, आप उसके जिक्र से चिढ़ क्यों नहीं रही, मुस्कुरा क्यों रही हैं? और जरताशा बेगम क्या बताती कि जो हकीकत उन्हें मालूम हो चुकी थी उसने उनके अंदर की कदौरतों को ख़त्म कर दिया था। वैसे भी इन 15 दिनों में आयला ने जरताशा का और इस घर का ऐसे ख्याल रखा था कि वो उस आम सी मेहरबान लड़की के लिए नफरत पाल ही नहीं सकी, क्योंकि जिस औरत को वो अपनी सोतन समझकर नफरत करती आई थी वो तो करीम की बहन निकली। बेटा, तुम भी आयला को ज़्यादा मत डांटना। अगर तुम उसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहते तो इट्स ओके। वो वैसे भी अलग रूम में शिफ्ट है, शायद तुम दोनों को वक्त चाहिए। और शहरयार वाकई सदमे में था। मम्मा, ऐसा भी क्या है उस मामूली सी लड़की में कि आप भी डैड की तरह उसकी साइड पर आ गईं? वो वाकई जानना चाहता था। बस बेटा, वो मामूली लड़की नहीं है, तुम्हारी पुप्पो की बेटी है और बहुत अच्छी लड़की है। गरीब है मगर लालची नहीं, जैसा तुम हर औरत को समझ बैठे हो। कुछ दिन उसके साथ एक छत तले रहोगे तो मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले कि वो कोई मजीद सवाल करता, करीम अफंदी और आयला हंसते हुए लाउंज में दाखिल हुए और शहरयार तो उसे देखकर जैसे पलक झपकना भूल गया था। 15 दिन में ही वो मासी वाले हुलिये से एकदम न जाने क्या बन गई थी। सर पर पी कैप पहने चुस्त से लिबास में वो शायद गोल्फ खेल कर आई थी, क्योंकि करीम साहब को गोल्फ बहुत पसंद था। शहरयार के साथ अक्सर ही वो खेलते थे। आयला उसे देखकर लम्हे भर को ठटक गई। अलबत्ता करीम साहब खुशी से शहरयार के करीब आए। अरे मेरे बेटे, मैं और आयला तुम्हें हॉस्पिटल से रिसीव करने जाने लगे थे, मगर फिर जत्ताशा ने बताया कि तुम खुद ही तशरीफ ला रहे हो, किसी को भी जहमत दिए बगैर। जी जी, वो तो मैं देख चुका हूँ कि आपको कितना इंतज़ार था मेरे घर आने का। बड़े हवाओं में हैं आजकल। बेटा निकारा हो गया और आपने पार्टनर ही बदल लिया। वो मुखातिब अपने बाप से था मगर नजरें एक पल के लिए भी आयला से न हटी। वो किस कदर बदल गई थी। उफ। अरे मेरा बेटा, जेलस क्यों होते हो? कहो तो आयला तुम्हें भी कंपनी देने को तैयार है, मगर शायद तुम्हें लेडीज की कंपनी ज्यादा सूट नहीं करती। आयला बेटा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। करीम शहरयार को मुकम्मल नज़रअंदाज किए अपने रूम की तरफ बढ़ गए और जरताशा भी खिसक गईं। इससे पहले कि आयला भी खिसकती और शहरयार को सदमा हो जाता, उसने अपनी अना पर पैर रखकर उसे पुकारा। मोहतरमा, बड़े हकूक़ के लेक्चर्स दे रही थी उस दिन। मुझे तो लगा था कि इखलाकियात और हकूकुल बात की सारी किताबें बस तुमने ही हिफ्ज़ की हुई हैं। अब क्या अपने लंगड़े शोहर को कमरे तक भी नहीं छोड़ेंगी? आयला एकदम से हंसी रोक कर उसके करीब आई। पहले तो आप शोहर बनने के ओहदे पर फायज हों, उसके बाद हकूक़ पर लेक्चर सुनूंगी आपके। और आपको चौंके किसी की भी मदद दरकार नहीं है, आप सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। तो जाइए, चलकर खुद ही अपने रूम में देखें क्या हश्र किया है मैंने आपके रूम का। हर चीज़ को 10-10 बार पहनकर चेक किया है मैंने। सब कुछ ही रिप्लेस करना पड़ेगा। वो उसके करीब आती सरगोशी के अंदाज में बोली। मेरी नई नई दरियाफ्त शुदा पुप्पोजात कज़न, आप ज़रा मेरे साथ तशरीफ़ लाइए और मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ आपने कितनी कितनी बार ट्राई की है। उसके बाद आपकी सज़ा तजवीज़ करूँगा। वो भी उसे हुक्म देता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
مگر آئلہ جانتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں کر پائے گا، سو اس کے گرد اپنا بازو حائل کیے احتیاط سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ بس اتنی سی جان ہے چڑیا میں، شہریار کو کیسے سہو گی تم؟ اس کی بات نے آئلہ کا چہرہ سرخ کر دیا۔ مجھے آپ کو سہنے کا کوئی شوق نہیں، میں آپ کی کروڑوں کی جائیداد میں سے اپنا حصہ بہت جلد اپنے نام کروا کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ کی ہر عورت کے متعلق یہی رائے ہے نا؟ وہ طنز سے بولی تو شہریار ایک دم سے جیسے خاموش ہو گیا۔ تو اس کی فرسٹ لو فیلئر ہسٹری کے بارے میں وہ جان چکی تھیں۔ تم یہ خیال غلط ثابت کر دو۔ وہ جو اس سے دور ہٹنے لگی تھی، شہریار نے اسے ایک دم سے اپنے بے حد قریب کیا۔ آئلہ کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کاش یہ یونانی دیوتا اتنا کھڑوس نہ ہوتا تو آج وہ واقعی اس سے دور جانے کا نہ سوچتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ میں کھڑوس ہوں، ہے نا؟ وہ اس کی پی کیپ اتار کر اس کے جوڑے میں بندھے بال کھول کر بولا۔ آپ میری سوچ کب سے پڑھنے لگے؟ بالکل یہی سوچ رہی تھی میں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آج رات میرے ساتھ رہو، کل تک تمہاری سوچ بدل دوں گا اپنے متعلق، آئی پرومس۔ وہ اس کے بال کی لٹ اپنی انگلیوں پر مروڑ کر بولا۔ لگتا ہے ٹانگ کے ساتھ آپ کا غرور بھی ٹوٹ گیا ہے مسٹر اکڑو، وہ بھی جیسے ٹرانس میں بولی تھی۔ بلا شبہ اس انسان کے قریب آنے کے بعد دور جانے کا سوال پیدا نہ ہو رہا تھا۔ غرور کا تو پتہ نہیں، مگر میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، کیا مرمت کر سکو گی اس کی؟ وہ اسے خود سے مزید قریب کیے بولا۔ بلا شبہ اس لڑکی کو قریب کرنے کے بعد چھوڑنا محال ہو چکا تھا۔ اگر میں نہ کر سکی تو کیا چھوڑ دیں گے مجھے؟ ہاں، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شہریار نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس پر مکمل حاوی ہو چکا تھا اور آئلہ جانتی تھی ان دونوں کے دلوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، تبھی ان کی مرمت ممکن ہے۔